ادب کا حق صرف وہی ادا کر سکتا ہے جو صاحب ایمان ہے۔ یہ کہ زندگی کے روزمرہ عام معمولات کے اندر میرے مصطفیٰ کے ادب کو نظر انداز کرنے کی اجازت کسی کو کیسے ہو سکتی ہے کہ ادھر رسول کے کہنے کے باوجود صدیق نے بھی عمل نہیں کیا اور ادھر خدا کے کہنے کے باوجود ابلیس نے بھی عمل نہیں کیا۔ میرے حبیب کے ادب کو عام انسانوں کا ادب نہ سمجھنا، بلکہ دیکھنے میں انسان ہے مگر اس کا ادب ادب خدا ہے۔ رب نے پوچھا کہ ابلیس، جب میں تجھے حکم دے رہا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو تو میرے حکم کے باوجود تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ معافی مل سکتی ہے۔ واتقوا اللہ، میرے حبیب کے ادب کے معاملے میں ڈر کے رہنا، اس لیے کہ یہ اتنا نازک معاملہ ہے، اگر قدم پھسل گیا تو پھر بچنے کا امکان۔ علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن راہوالی کے زیر اہتمام درس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس اور مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 1 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں خالق کائنات نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے انہیں جو پیغام دیا، حکم دیا، وہ حکم ہے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے، اور اس مضمون ادب کو بیان کرنے کے لیے یا ایہا الناس نہیں کہا، بلکہ یا ایہا الذین آمنوا۔
عام لوگوں کو مخاطب نہیں کیا۔ خطاب کن سے کیا؟ بولیے، ایمان والوں سے، اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے حضور کی بارگاہ کے ادب کو بیان کرنا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ کے ادب کا حق صرف وہی ادا کر سکتا ہے جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب بغیر مومن کے کوئی شخص میرے آقا کی بارگاہ کے ادب کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور کرے بھی کیسے؟ چونکہ اللہ نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے خطاب ہی صرف مومنوں سے کیا۔ کن سے کیا؟ اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، بلکہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے پیچھے رہنا۔ کیوں؟ کسی معاملے میں پہل کرنا اور آگے بڑھنا یہ بے ادبی ہے۔ کسی سے آگے بڑھنا یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے، اور دست بستہ غلامانہ سر جھکائے اور ہاتھ باندھے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا یہ ادب ہے۔ یہ کیا ہے؟ خالق کائنات نے اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب خود سکھایا۔ کسی کے آداب کوئی سکھاتا ہوگا اور کسی کے آداب کوئی سکھاتا ہوگا۔ قربان جائیں بارگاہ مصطفیٰ کے آداب پر کہ آداب مصطفیٰ کے ہیں، سکھانے والا خدا ہے۔ آخر کوئی تو اہمیت ہے نا اس بارگاہ کے ادب کی، کہ ساری کائنات کا رب خود اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادب مصطفیٰ در اصل ادب خدا ہے۔ ادب مصطفیٰ ہی حقیقت میں ادب خدا ہے، اور اس ادب کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایمان کا سارا دار و مدار اس ادب پر ہے، جو ادب مصطفیٰ بھی ہے اور ادب خدا بھی۔ سو اس ادب کی تعلیم دیتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب سے آگے نہ بڑھنا، پیچھے پیچھے رہنا، اور آگے فرمایا واتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب حاضرین محترم، اس آیت کریمہ کا آغاز خالق کائنات نے جس تعلیم ادب سے کیا، وہ تعلیم ادب کیا ہے کہ آگے بڑھنے سے روک دیا، منع کیا۔ کہاں آگے نہ بڑھو؟ کس
موقع پر، کس مقام پر آگے نہ بڑھو۔ آئیے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے شان نزول کو دیکھتے ہیں، چونکہ صاف ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا اس کے اولین مخاطبین صحابہ کرام تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت پڑھ کے سنا رہے تھے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے، تو سننے والے جو ایمان والے تھے وہ کون تھے؟ سوچئے نا، وہ ایمان والے کون تھے؟ وہ آج کے ایمان والے تو نہیں تھے، وہ حضور کے صحابہ تھے۔ ان میں صدیق اکبر تھے، عمر فاروق تھے، مولا کائنات تھے، عثمان غنی تھے، عشرہ مبشرہ تھے، اور حضور کے جلیل القدر صحابہ کرام۔ انہیں مخاطب کر کے قرآن کا پیغام زبان رسول سے سنایا جا رہا ہے کہ آگے نہ بڑھنا۔ یہ پیغام دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صاف ظاہر ہے کہ بلا وجہ تو قرآن نے یہ خطاب نہیں کیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی ریزن، اور ہر آیت کے نزول کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب ائمہ مفسرین نے اس کے شان نزول میں 2 واقعات کا ذکر کیا۔ کتنے؟ 2 واقعات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ میں پیش آئے۔ پہلا واقعہ جسے مفسرین نے بیان کیا وہ یہ کہ بعض صحابہ کرام نے قربانی کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی کے جانور ذبح کر لیے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ اس سے پہلے ایک مسئلہ شرعی کو بھی سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو شہروں میں رہنے والے اور بڑے قصبات میں رہنے والے، جن شہروں میں، جن قصبوں میں جمعۃ المبارک کی نماز کا اور خطبہ جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، اور اسی طرح نماز عید کا بھی اہتمام ہوتا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ وہ پہلے نماز عید ادا کریں اور اس کے بعد پھر، اب بولیے کیا کریں؟ قربانی کریں۔ یہ ترتیب اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں دی اور ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے اللہ کے لیے نماز ہے اور پھر اسی اللہ کے لیے، بولیے نا کیا ہے؟ قربانی ہے۔ تو پہلے صلاۃ اور پھر نہر، جانور کا گلا کاٹنا، خون بہانا، قربانی دینا۔ اس قرآنی حکم کی روشنی میں ائمہ فقہا نے بیان کیا کہ پہلے نماز پڑھی جائے اور پھر قربانی دی جائے، مگر شہروں سے دور اور بڑے قصبات سے بھی دور دیہات کے لوگ رہنے والے، جہاں زیادہ آبادی نہیں ہوتی، آج کل تو دیہاتوں میں بھی بڑی آبادیاں ہیں، مگر ذرا سوچئے نا 1400 سال پیچھے ہمارے آج کے دیہات اس دور کے قصبات میں شامل ہوتے ہیں، اور اس دور کے دیہات جہاں کوئی 2-4 گھر، اس کو اگر دیکھنا ہو تو جیسے دیہات سے بھی دور آگے کھیتوں میں دور دراز ڈیرے ہوتے ہیں، 1-2 ڈیرے ہیں فاصلوں کے اوپر، جہاں کوئی 1-2 لوگ رہتے ہیں، 1-2
گھرانے فیملیز رہتی ہیں جو وہاں اپنی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، بعضوں نے ڈیروں پر چھوٹی سی مسجد بھی بنائی ہوتی ہے، لیکن وہاں باقاعدہ کوئی جمعے کا، عید کا کوئی ایسا اہتمام بولیے نہیں ہوتا۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جہاں کوئی 2 4 5 لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہوں وہاں جمعہ ادا، اسی طرح عید کی نماز بھی وہاں ادا۔ ایسے مقامات جہاں نماز عید ادا نہیں کی جاتی، پھر وہاں کے لیے حکم جدا ہے، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ چونکہ نماز تو ہے نہیں، نماز تو وہاں پھر طلوع آفتاب کے بعد ان کے لیے قربانی کرنا جائز ہوتی ہے۔ جب سورج بلند ہو جائے نا اور وقت آ جائے نماز اشراق کا، کون سا وقت؟ صلاۃ الاشراق کا، اس وقت کے بعد پھر وہ قربانی کر سکتے ہیں، چونکہ نماز تو وہاں ہے نہیں۔ جمعہ کا متبادل وہاں کیا ہے؟ ظہر کی نماز ہے، ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ کیا پڑھیں گے؟ ظہر پڑھیں گے، اور عید کی نماز سرے سے ان سے ساقط ہو گئی، لہذا وہ اپنے ٹائم پر کیا کر سکتے ہیں؟ قربانی۔ اب اس مسئلہ شرعی کو سمجھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جو شہر مدینہ میں حضور کے ساتھ نماز عید میں شریک تھے، ان کا تو پہلے قربانی کرنے کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ بات ان لوگوں کے بارے میں آئی ہے جنہوں نے، جو دور دیہاتوں میں رہنے والے تھے اور جن پر نماز عید لازم نہیں تھی، تو وہ اپنے وقت مقررہ پر جب اٹھے، فجر نماز پڑھی اور سورج بلند ہوا، تو انہوں نے اپنی قربانی کے جانور ذبح کرنا شروع کر دی۔ اب جو عمل انہوں نے کیا وہ شرعی اصولوں کے خلاف، ضابطہ شریعت کے عین مطابق کیا، مگر سارا کچھ کر کرا کے جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور پتہ چلا کہ ابھی تک حضور نے قربانی کا جانور ذبح نہیں فرمایا، بس اتنی سی بات ہوئی، خالق کائنات نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا جبرائیل جا کر میرے حبیب سے کہہ دو کہ انہیں فرما دیں کہ میرے غلاموں خبردار، کسی معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، پہل نہ کرنا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم قرآنی سنا کر ان صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنہوں نے مجھ سے پہلے قربانی کر ڈالی، اب ان کی قربانی قبول نہیں، وہ واپس جائیں اور میرے قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بعد دوبارہ اپنی قربانی کا جانور ذبح کریں۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول، یہ سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان تمام صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا ایمان والو میرے حبیب سے آگے۔ اور دوسرا واقعہ جسے مفسرین نے بیان کیا وہ بھی سیم اسی طرح کا ہے کہ رمضان المبارک کے چاند نکلنے یا نہ نکلنے کے بارے میں ابھی شک تھا، اور ایسے ہی دور دراز کے لوگ جو تھے اب ان کے پاس کوئی کنفرم خبر نہیں تھی کہ چاند نکل آیا یا نہیں نکلا، رمضان شروع ہو گیا یا نہیں ہوا، سو انہوں نے احتیاطاً رمضان المبارک کا روزہ رکھ لیا، اور جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر پہنچی تو پتہ چلا کہ حضور نے ابھی روزہ نہیں رکھا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو میرے حبیب سے آگے نہ بڑھنا۔ اب واقعہ کوئی بھی ہو، قربانی کا ہو یا روزے کا، مگر اس آیت کریمہ کے ذریعے
خالق کائنات نے ایمان والوں کو ادب سکھاتے ہوئے جب آگے بڑھنے سے روک دیا، پہل کرنے سے منع کر دیا، اب ان دونوں واقعات کو اگر سامنے رکھیں تو ذرا غور کیجئے کہ جنہوں نے قربانی کی تھی وہ کس کے لیے کی؟ بولیے۔ صاف ظاہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، ان کے عمل میں یقیناً ریا، دکھلاوا، دنیا داری، وہ ہماری طرح کا کہ قربانی کرنے والے نہیں تھے، وہ بڑے اخلاص والے لوگ تھے۔ ان کا عمل خالص کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ اور جنہوں نے روزہ رکھا انہوں نے کس کے لیے رکھا؟ بولیے۔ اور روزہ تو ویسے بھی حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی، روزہ تو ہے ہی صرف میرے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ چونکہ اس میں تو ریا ہو ہی نہیں سکتی، آپ رکھیں میں رکھوں کوئی بھی رکھے، وہ رکھا ہوا روزہ کہیں نظر، اسے صرف کون دیکھتا ہے؟ بولیے نا۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسجد میں آتے ہوئے، خطاب کرتا ہوا خطیب، تلاوت کرتا ہوا قاری قرآن، بولیے، حج کرتا ہوا حاجی، یہ سارے اعمال دکھائی دیتے ہیں، ان میں ریا ممکن ہے، مگر روزہ ایک عمل ہے کہ کون روزے سے بیٹھا ہے، کون بغیر روزے کے بیٹھا ہے، اب اسے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کسی کو کوئی خبر نہیں، اس لیے فرمایا الصوم لی، روزہ فقط میرے لیے ہے، چونکہ میرے سوا اندر جھانک کے دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا کہ کس کا ہے اور کس کا۔ تو روزہ بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، اور قربانی کرنے والے یا روزہ رکھنے والے بھی عام لوگ نہیں، صحابہ کرام، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کے وہم و گمان میں بھی کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کا، گستاخی کا کوئی شائبہ نہیں۔ انہوں نے گستاخی اور بے ادبی کے ارادے سے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے تو صرف اللہ کی عبادت سمجھ کے کام کیا، گستاخی کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو غیر ارادی طور پر بس عمل حضور سے پہلے ہو گیا، اتنی سی بات ہوئی، عمل حضور سے پہلے ہو گیا، تو خالق کائنات نے وہیں روک دیا، منع کر دیا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں، اگر قربانی جیسی عبادت اور روزے جیسی عبادت، اس عبادت میں بھی غیر ارادی طور پر، ارادتاً نہیں، لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر اگر میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز ہو گیا تو فرمایا بے شک بڑے اخلاص والے ہی لوگ کیوں نہ ہوں، ہم ان کے عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتے۔ لہذا جب اللہ کی عبادت جیسے عمل میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، تو ذرا خود سوچئے کہ زندگی کے روزمرہ عام معمولات کے اندر میرے مصطفیٰ کے ادب کو نظر انداز کرنے کی اجازت کسی کو کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا اگر یہ ادب ہے تو تمہارا روزہ بھی قبول، ادب ہے تو قربانی بھی، ادب ہے تو نماز بھی، اور اگر یہ ادب نہیں تو بڑے سے بڑا عمل بھی اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ گویا اس پورے پس منظر کی روشنی میں اگر دیکھیں تو اس آیت کریمہ کے ذریعے خالق کائنات پیغام یہ دینا چاہ رہا ہے کہ میرے بندو، تمہارا ہر عمل، نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، ہر عمل بعد میں ہے، سارے اعمال سے پہلے جو شے مقصود ہے وہ مجھے اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب چاہیے، اپنے حبیب کی بارگاہ کا کیا چاہیے؟ کیونکہ اس ادب کے بغیر کسی بھی عمل کی کوئی حیثیت
کوئی حیثیت نہیں. اور پھر غور سے دیکھیں تو قربانی کرنے والوں نے جو قربانی کی وہ کس سے پہلے کی؟ نبی پاک سے. روزہ رکھنے والوں نے روزہ رکھا کس سے پہلے؟ حضور سے. کیونکہ امکان ہی کوئی نہیں، اللہ سے آگے کوئی بڑھ، اللہ پر کوئی پہل کر ہی نہیں سکتا. تو سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تجھ سے پہلے تو نہ کسی نے کوئی عمل کیا نہ کوئی کر سکتا ہے. عمل تو ہوا رسول سے پہلے، اور ادب بھی انہی کا سکھانا ہے. تو سیدھا کہہ دیتا کہ لوگوں میرے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. مگر رب کائنات نے جب ادب سکھایا تو تنہا رسول کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. باری تعالیٰ تو نے اپنا ذکر ساتھ کیوں شامل کر لیا، جبکہ نہ تیری بے ادبی ہوئی نہ تجھ سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے. تو جو چیز ممکن ہی نہیں اس سے روک رہا ہے کہ اللہ سے پہل نہ کیا کرو اور اللہ کے رسول سے پہل نہ کیا کرو. ماجرا کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں ہاں بے شک پہل تو مجھ سے کوئی کر نہیں سکتا. جنہوں نے پہل کی وہ تو رسول سے ہی کی، مگر میں نے اپنا نام اپنے رسول کے ساتھ شامل اس لیے کیا تاکہ قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کو اس حقیقت کی سمجھ آ جائے کہ خدا اور مصطفیٰ ان دونوں کے آداب جدا جدا نہیں، ذاتیں دو ہیں مگر ادب دونوں کا ایک ہے. ذاتیں دو ہیں مگر ادب دونوں کا. جو ادب مصطفیٰ ہے حقیقت میں وہی ادب خدا ہے. سو اب کوئی چاہے کہ میں ادب خدا تو بجا لانا چاہتا ہوں مگر مجھے ادب رسول کی حاجت معاذ اللہ نہیں. تو فرمایا حبیب جو تیرا ادب چھوڑ کر میرے 100 آداب بھی بجا لائے وہ ادب ادب بنتا نہیں جب تک پہلے ادب مصطفیٰ نہ ہو. ادب رسول ہی حقیقت میں ادب الہی ہے. جس طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پس جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے، اب بولیے، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ کا اطاعت گزار تو رہوں مگر رسول کی اطاعت کرنے کی مجھے حاجت معاذ اللہ نہ ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رسول کی اطاعت کے بغیر میری اطاعت کا کوئی تصور ہی نہیں، کیونکہ جو ان کی اطاعت ہے وہی میری اطاعت، جو مصطفیٰ کی اطاعت ہے حقیقت میں وہی خدا کی اطاعت. اسی طرح جو مصطفیٰ کا ادب ہے وہی اصل میں بولیے اللہ کا ادب ہے. لہذا اطاعت رسول بھی رسول ہی اطاعت الہی ہے، ادب رسول ہی ادب خدا ہے، اور عطائے رسول ہی در حقیقت عطائے خدا ہے. بارگاہ رسول ہی در حقیقت بارگاہ خدا ہے، اور رضائے مصطفیٰ ہی حقیقت میں رضائے خدا ہے. دونوں ذاتیں الگ الگ ہیں. رسول خدا نہیں ہو سکتا اور خدا رسول نہیں ہو سکتا، مگر فرمایا ذاتیں جدا جدا ہونے کے باوجود ان دونوں کا ادب بھی ایک، اطاعت بھی، محبت بھی، سخا بھی، عطا بھی، رضا بھی، در بھی ایک، اور بارگاہ بھی بخدا. خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو یہاں سے ہو
وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایسے تو بات نہیں کی کہ جو در مصطفیٰ ہے اصلاً وہی در خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ادب سکھاتے ہوئے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کر کے بتا دیا کہ میرے محبوب کے ادب کو صرف ایک انسان کا ادب نہ سمجھنا، یہ بات قابل غور ہے۔ میرے حبیب کے ادب کو محض ایک بولیے، چونکہ آقا علیہ السلام کا ظاہر سراپا وہ ایک انسان ہے، ظاہر وجود کیا ہے؟ وجود انسانی ہے، مگر اس کے ادب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے حبیب کے ادب کو عام انسانوں کا ادب نہ سمجھنا، بلکہ دیکھنے میں انسان ہے مگر اس کا ادب ادب خدا ہے۔ اس کا ادب کیا ہے؟ ادب الہی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ تمام آداب بعد میں، رسول کی بارگاہ کا ادب سب سے بولیے سب سے پہلے ہے۔ آئیے، یہ تو اس کا پس منظر ہو گیا۔ اس آیت کریمہ سے جتنی بات سمجھ میں آ سکتی تھی ہم نے کوشش کی اسے جاننے کی، سمجھنے کی۔ اب ذرا اسے اور بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے آئیں ذرا انہی کا طرز عمل دیکھتے ہیں۔ کن کا؟ صحابہ کرام کا، کہ جو اولین مخاطبین تھے، جنہیں اس طرح حضور نے سامنے بٹھا کر فرمایا ایمان والو آگے نہ بڑھنا۔ تو جنہوں نے آقا کی زبان مبارک سے یہ ڈائریکٹ یہ میسج سنا، اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پر عمل کیسے کیا۔ بس ان کے طرز عمل سے آپ کو اس آیت کریمہ کے اصل معنی اور مفہوم کی حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث پاک ہے، راوی ہیں اس کے حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنی عمر بن عوف، یہ قبیلہ ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اس قبیلہ میں لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ قبیلے والوں میں کوئی جھگڑا ہوگا، کوئی اختلاف ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کس کے لیے گئے؟ صلح کے لیے تشریف لے گئے۔ تاجدار کائنات کو واپس آنے میں دیر لگ گئی، کافی ٹائم گزر گیا، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے مگر حضور تشریف نہ لائے۔ تو وقت گزرتے گزرتے ٹائم ہو گیا نماز کا۔ اب نماز کے لیے بھی انہوں نے انتظار کیا کہ حضور تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی اور کے نماز پڑھانے کا تو کوئی تصور نہیں تھا۔ بس انتظار ہو رہا تھا۔ جب زیادہ وقت گزرنے لگا تو صحابہ کرام نے مل کر ایک فیصلہ کیا اور کہنے لگے کہ اگر حضور کی تشریف آوری میں دیر ہے تو کیوں نہ ہم اپنی آج کی نماز کے لیے امام بنا لیں صدیق اکبر کو۔ کنہیں؟ ابو بکر صدیق کو ہم آگے امام بنا کر کھڑا کرتے ہیں اور ہم سب ان کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اتفاق رائے ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر مصلی پر تشریف لے گئے اور تمام صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر کی امامت میں نماز پڑھنے لگے۔ نماز شروع ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہم صفوف فی الصلاۃ، کہ صف در صف صحابہ نماز کے اندر کھڑے تھے۔ بس ادھر نماز کے اندر وہ کھڑے ہوئے، نماز شروع ہوئی، ساتھ ہی اتنی دیر میں حضور کی آمد ہو گئی۔
آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ میرے غلام کس حالت میں ہیں؟ بولیے، نماز کی حالت۔ کس حالت میں؟ حالت نماز میں ہیں۔ ابو بکر امام ہیں اور باقی سب صحابہ مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ یہاں جو حدیث کے مضمون کو آگے بیان کرنے سے پہلے آپ سے اگر میں پوچھوں کہ جب نماز کھڑی ہو اور اس دوران جماعت اگر کوئی پیچھے سے آئے بعد میں، تو بعد میں آنے والے نے کہاں کھڑا ہونا ہے؟ بولیے، کسی کو آگے آنے کی اجازت؟ بولیے، اگر اسی مسجد کا امام کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا اور ادھر جماعت شروع ہو گئی نماز، تو اس امام صاحب کو آگے لایا جائے گا مصلی پہ؟ بولیے، خطیب صاحب کو، کوئی بڑا عالم آ جائے، کوئی بڑا شیخ آ جائے، بولیے نا، کوئی بڑا بادشاہ آ جائے، امیر وزیر آ جائے، کسی کو بھی اجازت؟ جس نے بھی آنا ہے کہاں؟ آخر پہ، اینڈ پہ کھڑے ہونا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آگے آنے کی اجازت کیوں نہیں؟ بولیے نا، چلیں اپنا اپنا خیال ہی بتا دیں جی۔ نماز میں خلل آ جائے گا، اور بتائیں۔ ماشاء اللہ، چونکہ کیا ادا ہو رہی ہے؟ نماز۔ اب دو ادب ہیں، ایک نماز کا ادب ہے اور ایک امام صاحب کا، عالم دین کا اور شیخ کا، اللہ کے اولیاء کا ادب ہے۔ تو بیک وقت عام روٹین میں ہم ان کے آداب بجا لاتے ہیں، مگر جب آپ حالت نماز میں کھڑے ہیں تو ادب نماز مقدم ہے، باقی سب کا ادب نماز کے بعد میں۔ بھلے نماز پڑھ کے فارغ جب ہو گئے تو پھر ان کا ادب کرتے رہیں، مگر اللہ کی عبادت کے اندر کسی کے ادب کی گنجائش، عبادت کا ادب سب سے پہلے۔ اب یہ ترتیب ہو گئی سب انسانیت کے لیے، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو خود صاحب شریعت ہے، جن کا ہر عمل کیا ہے؟ شریعت ہے، دین ہے، حضور تشریف لائے تو تاجدار کائنات اس اصول کے مطابق پچھلی صف میں کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ مسجد میں داخل ہوئے تو باوجود اس کے کہ صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، میرے آقا داخل ہوئے تو تمام صحابہ کرام کی صفوں کے درمیان سے گزرتے گزرتے پہلی صف میں آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ حضور چلتے آ رہے ہیں، اور جب اینڈ والی صف میں آقا علیہ السلام پہنچے نا، صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی آمد ہو گئی۔ اب نماز میں تھے تو بول نہیں سکتے تھے، کسی کو بتا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارے، ایسے نماز کے اندر آواز پیدا کی، ہاتھ مار کر، تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لا چکے۔ تو آخری صف والوں نے ہاتھ بجائے تاکہ اگلوں کو پتہ چلے، انہوں نے بجائے تاکہ اگلوں کو پتہ چلے، انہوں نے بجائے تاکہ اس سے اگلی صف میں، تو یوں اول سے آخر تک تمام صفوں میں کھڑے صحابہ کرام یوں ہاتھ بجا رہے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسجد ان کی تالیوں کی آواز سے گونج رہی ہے، اور درمیان سے حضور گزرتے چلے جا رہے، درمیان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خود صاحب شریعت ہیں، وہ گزرتے گزرتے پہلی صف میں آ گئے۔ یہ سارا کچھ کیا تھا؟ دراصل میرے آقا اپنے طرز عمل سے بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے غلاموں،
ہر ایک کا ادب بعد میں ہے، نماز کا ادب سب سے، بولیے سب سے پہلے ہے۔ مگر جب معاملہ آ جائے ادب مصطفیٰ کا تو یاد رکھنا نماز کا ادب بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ادب نماز سے بھی پہلے ہے۔ حضور کا ادب نماز سے بھی، اور صحابہ کرام نے یہ سب کچھ کر کے کیوں نہ دکھاتے؟ چونکہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے رہے ہیں کہ حضور کا ادب نماز سے پہلے ہے۔ اسی صحیح بخاری کے اندر اور پھر سنن ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں بھی اور دیگر صحاح ستہ کے اندر بھی دو الگ الگ روایات آئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت جن میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون؟ حضرت ابی بن کعب کیا کر رہے تھے؟ نماز۔ ان کی نماز کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے کسی کام کے لیے آواز دے دی، بلایا کہ ابی میری بات سن جاؤ۔ اب جب کانوں میں حضور کی آواز پڑی تو کیا کر رہے تھے؟ آقا کی آواز تو سن لی، مگر ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے نماز پوری کر لوں، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ آپ اگر کسی کو، باپ بیٹے کو بلائے، شاگرد کو استاد بلائے، اور وہ کیا کر رہا ہو؟ نماز پڑھ رہا ہو، تو صاف ظاہر ہے اگر آواز سن بھی لے تو جب تک سلام نہ پھیر لے، نماز پوری نہ ہو تو وہ تو حضرت ابی بن کعب نے جلدی جلدی اپنی نماز مکمل کی اور مکمل کر کے پھر دوڑ لگا دی، بھاگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ جب حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے ابی بن کعب، جب میں نے آواز دی تو بتاؤ آنے میں آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے کوئی دیر نہیں لگائی، بس میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ جو ہی سلام پھیرا، نماز ختم ہوئی، فوراً آپ کی بارگاہ میں آ گیا، ایک منٹ بھی دیر نہیں کی۔ ان کے اس عذر کو سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، ابی بن کعب کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کون سا فرمان؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، استجیبوا، فوراً لبیک کہتے ہوئے میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ اب یہاں بھی تھوڑا سا اگر قرآن کے لفظوں پر غور کریں تو بلایا کس نے؟ اللہ کے رسول نے بلایا نا۔ اللہ نے تو بلایا، آواز کس نے دی؟ آقا علیہ السلام نے۔ اللہ نے آواز نہیں دی، مگر دیر ہوئی تو پیغام کیا آیا؟ استجیبوا للہ ولرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر حاضر ہو جایا کرو۔ حالانکہ بلانے والے رسول ہیں، بتانا یہ مقصود ہے کہ میرے رسول کے بلاوے کو انسان کا بلاوا نہ سمجھنا، یہ اصل میں خدا کا بلاوا ہے۔ کس کا بلاوا ہے؟ اللہ کا بلاوا ہے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھ بھی رہے ہو تو نماز وہیں نماز چھوڑ دو، پہلے حضور کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا ادب بعد میں ہے، حضور کا ادب نماز سے بھی پہلے ہے۔ اور یہاں سے پھر ائمہ فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اگر کسی کو حضور بلا لیں اپنے کسی کام کے لیے اور وہ پڑھ رہا ہو نماز، تو حکم شریعت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز وہیں چھوڑ دے، پہلی رکعت میں ہے، دوسری میں ہے، تیسری میں ہے، جہاں ہے، آقا کی آواز کان میں پڑی، نماز وہیں چھوڑ کر بھاگ کر حضور کی بارگاہ میں آ جائے، آ کر حضور کی بات سنیں۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی ذاتی کام کے لیے اگر بلائیں اور جدھر بھیجیں ادھر چلا جائے، اور سارا کام کاج کر کے ڈیوٹی کر کے اس دوران بے شک اس کا چہرہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف، شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف، کسی سے ملنے بھیجیں، کسی سے کوئی چیز لینے بھیجیں، یہ سارا عمل کر کے حکم شریعت یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بجا لا کر فارغ ہو جائے تو جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پھر شروع کر لیں۔ ایک رکعت پڑھی تھی، 3 ابھی باقی ہیں، تو اسے وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس وہیں سے اگلی 3 رکعتیں جا کر پڑھ لے، پہلی ہو گئی، اگلی 3 مزید اس کے ساتھ ملا لے، اس کی نماز کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی۔ یعنی اس پورے عمل سے اس کی نماز گویا ٹوٹی ہی نہیں، اور ٹوٹنا تو دور کی بات ہے، اسے سجدہ ساو کی بھی ضرورت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کچھ کرتا رہا وہ سب نماز ہی نماز تھی۔ وہ کیا تھی؟ بلکہ نماز سے بھی افضل عمل تھا، نماز سے بھی۔ من یطع، یہ معنی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ خود اپنی مرضی سے کہیں نہیں گیا، کس کے کہنے پر؟ رسول کے کہنے پر۔ کس کے بلاوے پر؟ رسول کے بلاوے پر آیا۔ تو جب ان کی اطاعت میں، ان کی غلامی میں اور ان کے کہنے پر جو کرتا گیا، من یطع الرسول، ظاہراً رسول کے کہنے پر کر رہا تھا، مگر حقیقت میں اطاع اللہ۔ اس پورے عمل میں اطاعت کس کی ہو رہی تھی؟ اللہ کی اطاعت۔ تو جب وہ اللہ کی اطاعت سے نکلا ہی نہیں تو نماز کیسے ٹوٹی؟ جب وہ اللہ کی اطاعت سے نکلا ہی نہیں، اطاعت الہی میں انقطاع ہی نہیں آیا، وہ کھڑا اگر سبحانک اللہم پڑھ رہا تھا تو وہ بھی اللہ کی عبادت تھی، وہ اگر رکوع میں جھک کے سبحان ربی العظیم پڑھ رہا تھا تو وہ بھی اللہ کی عبادت تھی، اور وہی رکوع کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ کی طرف حضور کے کہنے پر چل پڑا تو یہ چلنا بھی عبادت، ان کی بات سننا بھی اور ان کی کہے پر عمل کرنا بھی، وہ بھی ساری عبادت۔ اور اسی عبادت کے دوران چل پھر کر آیا واپس، تو جہاں نماز چھوڑی وہیں سے نماز دوبارہ شروع ہو گئی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر ایک کا ادب نماز کے بعد ہے، عبادت کے، مگر حضور کی ذات اقدس وہ ہے کہ جن کے ادب کو اللہ نے نماز سے بھی، یہ معنی ہے لا تقدموا، کسی معاملے میں بھی میرے رسول کو پیچھے نہ چھوڑنا، خواہ وہ معاملہ تمہاری نماز کا ہو، روزے کا ہو یا قربانی کا ہو۔ اب آقا حدیث جو عرض کر رہا تھا نا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کہاں آ گئے؟ پہلی صف میں۔ جب ادھر پہنچے، اب آگے نماز پڑھا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر، جب ان کو پتہ چلا کہ پیچھے اللہ کے رسول آ گئے تو صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کے ادب میں مصلی امامت چھوڑ دی، مصلی امامت۔ اب پہلا عمل حضور کا ہے کہ وہ خود آگے آ رہے ہیں، دوسرا عمل صحابہ کا ہے کہ وہ تالیاں بجا کے ایک دوسرے کو آگاہ کر رہے ہیں، راستہ بنا رہے ہیں۔ گویا نماز خدا کی ہے، استقبال مصطفیٰ کا ہے۔ کیسا منظر ہوگا۔ اب تیسرا عمل کن کا؟ صدیق اکبر کا، کہ وہ حضور کے ادب کے لیے کیا؟ مصلی خالی کر رہے ہیں۔ جب پیچھے آنے لگے تو آقا نے پیچھے سے اشارہ کیا، اپنے ہاتھ سے کیا کیا؟ اور اشارہ کر کے حضور نے فرمایا اسبت مکانک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہو، پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، وہی نماز جاری رکھو۔ صدیق اکبر نے جب آقا کے ہاتھ کا اشارہ دیکھا تو دیکھ کر انہوں نے وہیں مصلی پر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے مجھے اپنے مصلی امامت پر
کھڑے ہونے کے لائق بنا دیا۔ کیا کیا؟ رب کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کر کے پھر وہاں رکے نہیں، مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے، باوجود اس کے کہ اللہ کے حبیب اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ، ادھر ہی رہو، مگر آپ پیچھے آ گئے۔ جب مصلی خالی ہو گیا تو حضور آگے تشریف لے گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا کے حضور علیہ السلام فارغ ہوئے، آپ نے سلام پھیرا تو فارغ ہو کر آپ نے صدیق اکبر کو مخاطب کیا، اور انہیں مخاطب کر کے آپ نے پوچھا، یا ابا بکر ما منعک ان تثبت مکانک اذا امرتک، فرمایا ابو بکر صدیق، جب میں تجھے حکمن کہہ رہا تھا کہ ادھر کھڑے رہو تو میرا حکم دینے کے باوجود بتاؤ تم مصلی چھوڑ کے پیچھے کیوں آئے ہو؟ پیچھے ما منعک، آپ کو کس شے نے وہاں کھڑے ہونے سے منع کیا، روک دیا؟ کیوں چھوڑا مصلی؟ اب صدیق اکبر کے جواب پر تو بعد میں آتے ہیں، سیم اسی طرح کا ایک سوال جس کو قرآن نے بیان کیا۔ کس نے بیان کیا؟ بولیے۔ اور بالکل سیم ورڈنگ ہے، یہی الفاظ ہیں۔ کب؟ جب خالق کائنات نے ابلیس سے پوچھا تھا، ما منعک ان تسجد اذا امرتک، رب نے پوچھا کہ ابلیس، جب میں تجھے حکم دے رہا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو تو میرے حکم کے باوجود تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ سجدہ کیوں نہ کیا؟ کس شے نے، ما منعک، کس شے نے تجھے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ ادھر اللہ پوچھ رہا ہے کس سے؟ ابلیس سے، اور یہی لفظ حضور پوچھ رہے ہیں کس سے؟ صدیق اکبر سے۔ اور جو خاص توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ ادھر رسول کے کہنے کے باوجود صدیق نے بھی عمل نہیں کیا، اور ادھر خدا کے کہنے کے باوجود ابلیس نے بھی عمل نہیں کیا۔ عمل دونوں نے نہیں کیا، اس لیے تو دونوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے کہنے کے باوجود ایسا کیوں نہ کیا؟ اب دونوں کا جواب، سوال دونوں جگہوں پر ایک ہے مگر جواب دونوں کا جدا جدا ہے۔ جواب دونوں کا جدا جدا۔ ابلیس کا عذر اللہ نے قبول، اور صدیق کا عذر حضور نے قبول کر لیا۔ کیوں؟ جب اس سے پوچھا کہ تجھے کس شے نے روکا، میرے حکم کے باوجود تو میرے آدم کے سامنے کیوں نہ جھکا، تو اس نے جواباً کہا کہ انا خیر منہ، مولا میں کیوں جھکتا، میں تو آدم سے بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو بہتر کہا، آدم کو اپنے سے کم تر، گویا کم تر کہہ کے اس نے پیغمبر کی بارگاہ کی بے ادبی کی، گستاخی کی۔ کیا کی؟ اور جب یہ گستاخی پیغمبر ہو گئی تو جواب اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فاخرج منا فانک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، اب تو قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا، ما منعک، ابو بکر آپ کو کس شے نے روکا؟ جب اذا امرتک، جب میں حکم دے رہا تھا تو مصلی چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ تو صدیق اکبر نے اپنا عذر پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حکم اپنی جگہ، مگر عذر یہ تھا کہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، میرے آقا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی مجال کیا ہے کہ اللہ کا رسول پیچھے کھڑا ہو اور میں بے ادب بن کر پشت کر کے حضور آپ کے آگے کھڑا رہو، میرا ایمان یہ گوارا
لہذا حکم تھا مگر میں اس پر عمل نہیں کر سکا. تو آپ نے دیکھا کہ عمل ادھر بھی نہیں ہوا, عمل بولیے ادھر پوچھا گیا تو اس نے بھی عذر دیا, ادھر پوچھا گیا تو انہوں نے بھی بولیے عذر پیش کیا. مگر فرق کیا ہے, جو اس نے عذر پیش کیا اس عذر میں رسول کی بارگاہ کی گستاخی تھی, اور جو ابو بکر نے عذر پیش کیا اس عذر میں رسول کی بارگاہ کا ادب تھا. لہذا باوجود اس کے کہ حکم پر عمل نہ ہوا, مگر عمل نہ ہونے کی وجہ بے ادبی نہیں تھی, حکم پر عمل نہ ہونے کی وجہ ادب تھا. سو خالق کائنات کے حبیب نے اس عذر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا, اور قبول کر کے فرمایا ہاں ابو بکر تو صحیح نتیجے پر پہنچا ہے کہ نماز کا ادب بعد میں ہے, مصطفیٰ کا ادب نماز سے پہلے, آقا دو جہاں کا ادب نماز سے مقدم پہلے ہے. اور دوسری بات جو اس پوری حدیث کے مضمون میں سیدنا صدیق اکبر کے جو جملے ہیں نا, ان پر ذرا غور کرنا کہ یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا, این یصلی بین یدی رسول اللہ, یہ جو بین یدی رسول اللہ کے کلمات ہیں سیم یہی لفظ اللہ نے قرآن میں بیان کیے, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, کہ اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرنا, آگے نہ کھڑے ہونا, خواہ قربانی ہو, خواہ نماز ہو, خواہ روزہ ہو, ہر معاملے میں رسول کے پیچھے رہنا. سو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ, اب میں آپ سے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا تھا. سو پیچھے آ کر انہوں نے اپنے عمل سے اس آیت کریمہ کی تفسیر قیامت تک حضور کی امت کو سمجھا دی کہ لوگوں اس پیغام خدا کے اندر حکم یہ ہے کہ نماز میں کھڑے بھی ہو تو رسول سے پیچھے ہو جاؤ, چونکہ نماز بعد میں ہے, رسول کا ادب اتنا ضروری ادب ہے کہ اس ادب کے بارے میں خدا نے کہا واتقوا اللہ, لوگوں میرے حبیب کے ادب کے معاملے میں مجھ سے ہر وقت ڈرتے رہنا. میرے رسول کے ادب کے معاملے میں اللہ سے بولیے کیوں ڈرتے رہنا, اس لیے کہ باقی کہیں بھی کوئی کمی بیشی ہو گئی تو معذرت قبول کر لی جائے گی, توبہ بولیے معافی مل سکتی ہے. واتقوا اللہ, میرے حبیب کے ادب کے معاملے میں ڈر کے رہنا, اس لیے کہ یہ اتنا نازک معاملہ ہے, اگر قدم پھسل گیا تو پھر بچنے کا امکان, پھر معافی کی گنجائش نہیں رہے گی. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. کیا سننے والا اور کیا جاننے والا, کیا سننے والا اور کیا جاننے والا. اب آیت کریمہ کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو پیچھے کس کا ادب سکھایا جا رہا ہے, حضور کا ادب, اور کس کے ادب کے معاملے میں ڈرایا جا رہا ہے, حضور کے ادب کے معاملے میں. تو بات چونکہ حضور کے ادب کی ہو رہی ہے اور اسی پر ڈر بھی سنایا واتقوا اللہ, چوکنے رہنا, ہمیشہ محتاط رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. کیا مطلب محتاط رہنا میرے حبیب کے ادب کے معاملے میں. کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا. تم جو کچھ اپنی زبان سے بیان کرتے ہو, تمہاری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمے کو کوئی سنے نہ سنے, خدا سننے والا ہے. اور خالی تمہاری زبان کا کہا ہوا سنتا ہی نہیں, بلکہ وہ حقیقتیں جو ابھی زبان پر نہیں لائے, ابھی دل میں چھپا کے بیٹھے ہو, جو خیالات اور تصورات ہیں. علیم کا معنی یہ ہے کہ ابھی جو بات تمہاری زبان پر بھی نہیں آتی, ابھی جو خیال دل میں آتا ہے رب کائنات اسے بھی جاننے والا. تو تمہاری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سننے والا ہے اور دل میں آنے والے خیالات کو جاننے والا. مطلب کیا ہوا کہ لوگوں
بارگاہ مصطفیٰ اتنا نازک مقام ہے کہ جب یہاں آؤ تو زباں بھی سنبھال کے بیٹھنا اور دل بھی تھام کے بیٹھنا. کہیں زبان سے گستاخی ہو گئی تو وہ بھی سنی جائے گی، اور کہیں دل میں بے ادبی کا کوئی خیال بھی آ گیا تو اس پر بھی گرفت ہو جائے گی، چونکہ عام طور پر شریعت نے انسان کے دل کے خیالات کے اوپر گرفت نہیں رکھی. بس بات ختم ہو گئی. دل کے خیالات پر گرفت. آپ نے 100 بار چوری کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا، کسی برائی کا ارادہ کیا، مگر اسے عملی جامہ نہیں پہنایا. جب گناہ کرنے لگے، برائی کی طرف جانے لگے، چوری کرنے لگے، ڈاکہ مارنے لگے، قدم اٹھایا، اللہ کا خوف آ گیا کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کرنا، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو فرمایا وہ جو دل میں خیال آیا تھا اس خیال پر پکڑ، بولیے، پکڑ نہیں ہے. ہاں اگر عمل کیا تو پھر اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. تو فرمایا عام معاملہ. اچھا دوسری طرف نیکی، کیا آپ نے نیکی کا ارادہ کیا کہ آج میں فلاں نیکی کا کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، اضافی نفل پڑھوں گا، اتنی قرآن کی تلاوت کروں گا، آج درس قرآن کی نشست میں جاؤں گا. آپ کا ارادہ مصمم ہے، 2 نمبر ارادہ نہیں ہے، دھوکے والا ارادہ درست ہے، مگر بائی دا وے کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ آپ اس اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکے، اللہ اس ارادے پر بھی آپ کو اجر عطا کر دے. تو نیکی کے خیال پر بھی اجر ہے، گناہ کے خیال پر سزا نہیں ہے. سزا اسی کے لیے ہے جو عمل کرے گا. تو حاضرین محترم، گناہ کے معاملے میں اللہ نے کسی خیال پر سزا نہیں رکھی، مگر سمیع علیم کہہ کر یہ بتا دیا کہ حبیب کی بارگاہ کی گستاخی کا خیال بھی معاف نہیں کیا جائے گا، چونکہ جو کر رہے ہو اسے بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور جو ابھی تمہارے دل کے اندر چھپا ہوا خیال ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اس سے بھی آگاہ ہے. تو یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، جس کی تعلیم خالق کائنات نے قرآن مجید میں دی، اور ایک مقام پر نہیں، قرآن مجید کے 20 مقامات جہاں حضور کے ادب کو سکھایا بھی، سمجھایا بھی. یہ تو ان بہت سی قرآنی آیات میں سے ایک آیت کریمہ اور ایک مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اللہ پاک خود اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے. کیوں؟ وہ بات جو میں نے شروع میں کی کہ ادب ہے تو ایمان ہے، اور اگر ادب نہیں تو بولیے، اور اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول، بولیے. تو ایمان کا سارا دار و مدار ادب بارگاہ مصطفیٰ پر. یہ خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا، نچوڑ ہے آج کے درس عرفان القرآن کا، اور ادب رسول میں محتاط رہنا یہ پیغام ہے رب کے قرآن کا. اور اس ادب کے ساتھ حضور کے قدموں سے جڑ کے رہنا یہ مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا. قرآن بھی یہی ہے اور منہاج القرآن بھی، اور درس عرفان القرآن کا مقصود بھی یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا رشتہ قرآن سے جوڑا جائے، اور قرآن کے ذریعے پھر بارگاہ مصطفیٰ سے جوڑا جائے. کیونکہ جب تک ہم قرآن سے دور رہیں گے ہمیں رسول کی بارگاہ کا ادب قرآن سے بہتر بتانے اور سکھانے والا اور کوئی نہیں. تو آئیں اس قرآن سے ایسے جڑیں کہ یہ قرآن در رسول تک لے جائے، اور رسول کے قدموں سے ایسے منسلک ہوں کہ مصطفیٰ خود پکڑ کے بارگاہ خدا تک لے جائے. اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اس مشن کو آگے پھیلانے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.
محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. مولا قرآن مجید پڑھنے سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کا صدقہ ہماری مشکلیں آسان فرما، حاضرین کی تمام جائز نیک حاجات کو پورا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارا مقدر بنا دے، بیماروں کو صحت یابی عطا فرما، تنگ دستوں کو غنی فرما، اور تاجدار کائنات کے عشق اور ادب میں ہمیں مرنا جینا عطا فرما، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.